قیامت قریب ہے، چاند پھٹ چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، آج آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تقریر کر رہے ہیں نا، ہم سے پہلے شعرا، ہمارے بعد میں حضور حبیب ملت، حضور مجاہد ملت کی شان و شوکت اور کرامت کا نام ہے حضور حبیب ملت، ان کی ہم لوگ زیارت کریں گے، ابھی مجمع ختم ہو جائے گا۔ جلسے میں نہیں بلکہ مسجد میں، اور یہ کوفہ کی جامع مسجد ہے، حضرت علی منبر پر بیٹھے ہوئے اور کہا سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگوں اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں کچھ پوچھ لو۔ کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی، کیا پوچھوں کیا پوچھوں۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں ہمارے بھائی جن کو پوچھنا ہی نہیں آتا، کیا پوچھوں۔ اللہ کے نیک بندے یہی پوچھ لے کہ کیا پوچھوں، یہ بھی انہی سے پوچھے تو ہمارے عالم صاحب بتائیں گے کہ الف با پڑھنا سیکھ، قرآن شریف پڑھنا سیکھ، تعمیر ادب اول دوم سوم پڑھنا سیکھ۔ سلونی پوچھ لو، کوئی نہیں کھڑا ہو۔ ایک بار اور بولے سلونی قبل ان تفقدونی، پھر بھی کوئی نہیں کھڑا ہو۔ تیسری بار حضرت علی جلال میں سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ میں انتقال کر جاؤں پوچھ لو تم لوگ۔ ایک شخص کھڑا ہوا ہمت کر کے، حضرت ماذا الاشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں کیا ہے، قیامت کی نشانیاں بتا دے آپ۔ اب سنیں، حضرت علی نے قیامت کی نشانی بتائی ہے، اور 1 2 3 نہیں، 33 قیامت کی نشانی بتائی ہے، 33۔ اور یہ 33 میں سے ہم میں سے کوئی تو نہیں آ رہا، کہیں دیکھ لیجئے گا، اگر آ رہا تو فوراً توبہ کر کے الگ ہو جائے، ورنہ قیامت لانے کا ریزن ہم ہیں، قیامت لانے کی وجہ ہم بن رہے ہیں۔ نمبر 1، جب لوگوں کی نمازیں فوت ہونے لگے سمجھ جاؤ قیامت قریب ہے۔ اب دیکھ لیں، جب لوگوں کی نمازیں فوت ہونے لگے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، کتنے % نمازی ہیں؟ اگر کم % نمازی اور زیادہ % بے نمازی ہے تو اس کا مطلب یہ بے نمازی لوگ ہی قیامت لا رہے ہیں۔ جب لوگوں کی نمازیں فوت ہونے لگے سمجھ جاؤ قیامت قریب ہے۔ اور یہ نماز، آج سائنس بہت زیادہ اترا رہی ہے نا، خلاؤں میں پرواز کرنے کی باتیں کر رہی ہے نا، سنے میں آپ کو ایک پوائنٹ بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اوپر رب کی طرف، راستے میں کیا دیکھا؟ ایک فرشتہ ہے جس کے 2 پر لگے ہوئے ہیں، اور 2 پر سے بہت اسپیڈ سے اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ شاہین پرندہ دیکھا آپ لوگوں نے؟ گدھ دیکھا ہے؟ باز دیکھا ہے؟ شکرا دیکھا ہے؟ ایگل دیکھا ہے؟ جس کی اسپیڈ فالکن ڈائی کی اسپیڈ 400 سے کہیں زیادہ بتائی جاتی ہے، جس کی اسپیڈ اور رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ غرض پر جتنے زیادہ ہوں گے، بڑے ہوں گے، رفتار اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ ایگل کی رفتار کو نہیں تو دیکھ لے، باز کو دیکھ لے، شاہین کی رفتار کو دیکھ لے۔ حضور جا رہے ہیں رب کی طرف، ایک فرشتہ 2 پر لگے ہوئے ہیں، اڑتے ہوئے جا رہے ہیں رب کی طرف۔ نبی نے دیکھا، تمنا کی، اے اللہ کاش یہ 2 پر تو میری امت کو دے دیتا، اور آگے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک فرشتہ ٹیک اوور کر رہا ہے 2 پر والے فرشتوں کو، ان کو پیچھا کر دیا، کیونکہ ان کے 3 پر لگے ہوئے تھے۔ 3 پر والے فرشتے کی اسپیڈ بہت زیادہ تھی، 2 پر والے کو ٹیک اوور کرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ نبی نے غور سے اس کو بھی دیکھا۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک اور تیسرا فرشتہ آیا جس کے 4 پر لگے ہوئے ہیں، اور 4 پر والے فرشتے نے 2 پر والے کو ٹیک اوور کیا، 3 پر والے کو ٹیک اوور کیا، سب فرشتوں کو پیچھا چھوڑتا ہوا رب کی طرف پرواز کر رہے تھے اسپیڈ سے۔ نبی نے دیکھا، تمنا کی، اے اللہ یہ پر میری امت کو بھی دے دے۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، نبی کی دعا نے باب اجابت کو دستک دی، رب قدیر نے دعا قبول فرما لی، اور 2 پر دیے، 2 رکعت والی نماز، 3 پر دیے، 3 رکعت والی نماز، 4 پر دیے، 4 رکعت والی نماز۔ 1 رکعت کی نماز نہیں ہوتی، 5 رکعت کی نماز نہیں ہوتی، یا تو 2 ہوگی یا 3 ہوگی یا 4 ہوگی۔ فجر میں 2 ہے، عصر میں 4 ہے، مغرب میں 3 ہے، یا تو 2 ہوگی یا 3 ہوگی یا 4 ہوگی، کیونکہ یہ 3 قسم کے پر تھے جو اڑ کے رب کی طرف جا رہے تھے۔ رب نے دے دی یہ
پر امت محمدیہ کو. اس لیے اے لوگوں اگر اپنی رفتار بڑھانا چاہتے ہو, کردار بڑھانا چاہتے ہو, اپنے آپ کو رب کی بارگاہ تک پہنچانا چاہتے ہو تو یہ 3 پر کو اپنا لو. نماز کی پابندی کرو, اللہ تم کو تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ بنا دے گا. زندہ باد نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام اسلام. اور فرشتوں سے بھی اسپیڈ زیادہ ہو جائے گی, یہ بھی سنیے گا, فرشتوں سے بھی زیادہ اسپیڈ ہو جائے گی. بہت اچھے واہ. فرشتوں سے زیادہ اسپیڈ. آپ لوگ کیا سوچتے ہیں جنات کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے, شیطان کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے؟ سنیں, جس وقت شیطان آپ کے پاس آتا ہے ایمان کھینچنے کے لیے, جب آپ مرتے ہیں تو اسی وقت ملک الموت بھی آتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہے, بلقیس کا تخت ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا من یاتینی بعرشہا, کون ہے جو بلقیس کے تخت کو لائے گا؟ ایک جنات کھڑا ہوا, حضرت میں لاؤں گا. کتنی دیر میں تو لائے گا؟ بولے آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو, اس سے پہلے بھی لا کے رکھ دوں گا. کہا اس سے بھی زیادہ اسپیڈ میں چاہیے. اتنی اسپیڈ میں نہ, اس سے بھی زیادہ اسپیڈ میں. جنات نے کتنی اسپیڈ, کتنی مہلت مانگی؟ بیٹھا ہوا انسان کھڑا جب ہوتا ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ. اس سے بھی پہلے میں لا دوں گا. کس نے کہا تھا؟ جنات نے. اور وہ جنات شریف نہیں تھا, شیطان تھا. کیونکہ قرآن شریف میں عفریت کا لفظ آیا, اور عفریت شیطان کو کہتے ہیں. شیطان بولا 1 سیکنڈ میں لا کے رکھ دوں گا. 1 مہینہ پیدل چلے تو 1 مہینے سے زیادہ کے مسافت پر بلقیس کا تخت رکھا ہوا. کتنی دیر میں لا رہا؟ 1 سیکنڈ میں. وہیں پر سلیمان علیہ السلام کے صحابی میں ایک عالم تھا. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد طرفك. ایک انسان تھا جو سلیمان علیہ السلام کی کتاب پڑھتا اور ان کو نبی مانتا تھا. انہوں نے کہا حضرت اس سے زیادہ اسپیڈ میں لاؤں گا. کہا کتنی دیر میں؟ کہا پلک جھپکنے سے پہلے لا کے رکھ دوں گا. پتہ یہ چلا شیطان اور جنات کی اسپیڈ زیادہ نہیں ہے. ارے جب سلیمان کی امت کی اسپیڈ کا یہ عالم ہے تو نبی کی امت کی اسپیڈ کا کیا عالم ہوگا؟ زندہ باد. شیطان اور جنات کی اسپیڈ زیادہ نہیں, ہم غلامان محمد کی اسپیڈ زیادہ ہے. اسی لیے ہم سجدہ کرتے ہیں تو سیدھا معراج میں پہنچ جاتے ہیں. یہ اسپیڈ کا کمال ہے. قیامت کی نشانی نمبر 1 جب نمازیں فوت ہونے لگے. نمبر 2 روزوں سے غفلت ہونے لگے. 12 گھنٹے 13 گھنٹے, ابھی مئی جون میں آ رہا نا روزہ, 14 15 گھنٹے میں حضرت کام نہیں کرتا, تھک جاتا, کمزوری ہے. کوئی اور صورت؟ توحید و رسالت کے شہدائیوں. سائنس یہ بولتی ہے, سائنس کہ کینسر کا پیشنٹ اس لیے انسان بڑھتا ہے کہ جب سیلز باڈی میں مرتا ہے, جب باڈی میں سیلز کوئی مر جاتا ہے تو مرا ہوا سیلز اپنا ہم جنس بنانا شروع کرتا ہے. کینسر کے آپ لوگ جانتے ہیں؟ اس کو آسان لفظوں میں بتاؤں تو 100% لوہے کو گرم کر دیں, 100%. اور کینسر کا ایک ذرہ اس پہ رکھا جائے تو وہ لوہا اس کو جلا نہیں پاتا ہے. یہ کینسر کی طاقت ہے. ڈیڈ سیل باڈی میں, اور جب ڈیڈ سیل ہے تو وہ اپنا ہم جنس بڑھانا شروع کرتا. پہلے ایک ہے, پھر بڑھتا ہے اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ. کہیں کہیں پورا پارٹس خراب ہو جاتا ہے, پورا گال خراب, پورا ہاتھ خراب, پورا بازو خراب, اور انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. سائنسدانوں کی 21ویں صدی عیسوی میں نیوٹن, ڈارون, آئنسٹائن, زرکالی, کوپرنیکس, کیپلر, گلیلیو, اسٹیفن کرلیون, سائنسدانوں کے اے پی جے عبد الکلام تک کے ماننے والوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک انسان اگر 12 سے 13 مہینے میں پورے 28 سے 29 دن کا اگر روزہ رکھ لے تو باڈی میں جو ڈیڈ سیل ہے بھوکے رہنے کی وجہ سے وہ ڈیڈ سیل ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے جو شخص روزہ رکھتا ہے وہ بھی کبھی کینسر کا مریض نہیں ہوگا. مجھے کہنے دے, جس بیماری کا پوری دنیا میں امریکہ اور برطانیہ سمیت کسی کے پاس علاج نہیں ہے, 1400 سال پہلے پیارے مصطفیٰ نے قرآن کی شکل میں روزہ دے کر کے کینسر کا علاج بتا دیا. زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ
रिसालत, फरमाने मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, अजमत कुरान। नंबर 3, जब लोग झूठ बोलने लगे। 5 रुपया में खरीदा, सामने वाला आया, कितने में भाई साहब? कहा 7 रुपये में। 5 में दे दे, 5 की तो खरीदी भी नहीं। ये झूठ है, ये हराम है। सच बोले और शान से जिए, सच बोले और शान से जिए। आप ये कह दे मैं नहीं दूंगा 7 रुपये में, मैं 10 में दे दूंगा। जिस वक्त पूरी दुनिया में सिक्का चांदी का चल रहा था और पहली बार कागज का नोट जब आया, तो मसला यह हुआ कि इस कागज चांदी के बदले में जमीन खरीदना, मकान खरीदना तो समझ में आता है, कागज के नोट के बदले में मकान खरीदना ये जायज है कि ना जायज? किसी को कायदा ही नहीं मिल रहा। मगर उसी पीरियड में बरेली का इमाम अहमद रजा अरब पहुंचे और वहां की लाइब्रेरी में बैठे। उसी पीरियड में लाइब्रेरियन आया और कहा कि सब फुकहा परेशान है कि कागज की नोट जायज है या नाजायज। तो इमाम अहमद रजा ने रद्दुल मुहतार से एक सिस्टम दिया कि अपने माल को जो जितने में चाहे बेच सकता है, लिहाजा कागज की नोट जायज है, इसके बदले में खरीदो फरोख्त जायज है। अरब के मुफ्ती परेशान थे तो अजम का आशिके रसूल मसला हल करके आता है। इसलिए हम हिंदुस्तान में होते हुए भी अपनी किस्मत पे नाज करते हैं कि रब्बे कदीर ने हिंदुस्तान को पसंद फरमाया, हिंदुस्तान से प्यार किया है अल्लाह ने, हिंदुस्तान से मोहब्बत की है अल्लाह ने। अगर रब को हिंदुस्तान पसंद ना होता तो हिंदुस्तान में इमाम अहमद रजा को पैदा ना करता, ख्वाजा को पैदा ना करता, दाता को पैदा ना करता, वारिस को पैदा ना करता, अब्दुल हक को पैदा ना करता, निजामुद्दीन औलिया को पैदा ना करता, अब्दुल हमीद नागौरी को पैदा ना करता, और उड़ीसा में मुजाहिदे मिल्लत को पैदा ना करता। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब। मतलब रब को हिंदुस्तान से प्यार है, जभी तो औलिया की टीम और जमात को भेज। जो मसला अरब का मुफ्ती नहीं हल करता, हिंदुस्तान का एक मुफ्ती जाके हल करके आता है। अपने माल को कोई कितना में भी चाहे बेचे, ये इजाजत है आपकी। मगर ये कहना खरीद के लाए 5 रुपया में और ये कहना नहीं 5 रुपये की खरीदी भी नहीं, ये झूठ है, ये हराम है। और ये तो हराम का थॉट ABCD में पढ़ाया जाता है ना, जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, खा के बोलता है नो पापा। उसका तेवर ही बता रहा, बैकग्राउंड आप पढ़े उसको, लिटिल फ्लावर में जाकर के नर्सरी में सियाको सबाखी से पता चलता है, ओपन योर माउथ तो खोल के बताता है। इसी से पता चला कि झूठ का कॉन्सेप्ट तो ABCD ही में नर्सरी LKG में बताया जाता है। और हमारा सिलेबस है इस्लाम का सिलेबस, तामीर अदब अव्वल 2 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है झूठ न बोल, रब को न भूल। क्या बात है, वाह वाह। झूठ न बोल, रब को न बोल। कसरत से झूठ बोलने लगे, समझ जाए कयामत। नंबर 4, खुला सूद खाने लगे, समझ जाए कयामत करीब। एक गरीब आजकल अमीर क्यों नहीं बन रहा जानते हैं? वो इसलिए नहीं बन रहा कि जिसके पास जो लोग अमीर है वो सोचते हैं कि अगर गरीब को दूंगा तो ये सूद देगा नहीं, इसलिए सूद पे देता है, और गरीब लोग सूद पे लेते नहीं। तो वो सूद खाना हराम तो है ही, साथ में गुर्बत भी नहीं खत्म होती है। इसलिए इस्लाम में पुअर डोज का सिस्टम है, ज़कात का सिस्टम है, और सूद को हराम करार दिया और बिजनेस को जायज करार दिया। एक भिखारी, गांधी के पास एक भिखारी आया, गांधी का नाम सुना ना आप लोगों ने? जब हम पोरबंदर में पढ़ रहे थे, गांधी पोरबंदर में पैदा हुआ, जब हम वहां पढ़ रहे थे तो उस जहां पैदा हुआ वो देखने के लिए गए जगह। अब देखिए एक बात याद आ गई, क्या लिखा हुआ था जानते हैं? जहां वो पैदा हुआ उसकी जगह पे क्या लिखा हुआ था? वो सेंटेंस पूरा याद नहीं, वो हर सांस में राम कहता था, इस नियत से कि हो सकता है दोबारा सांस ले पाए या नहीं ले पाए। मैं कहता हूं हर सांस में राम कहे तब भी जहन्नमी में जाए। ये तो सुन्नियों की शान है कि हर सांस में वो रहमान कहता रहे, अल्लाह कहता रहे। ये हमारी पहचान, हमारी पहचान की। काफिर कितना भी वजीफा करे ला हासिल। उसके बाद एक भिखारी आया गांधी के पास, एक भिखारी आया, वो नन मुस्लिम था, एक जोरदार झापड़ दिया उसको, रोते हुए चला गया। दूसरी तरफ मुसलमान आया, कुछ दे दे,
उसने उठा के 5 रुपया दे दिया। वो काफिर पलट के फिर वापस आया, बोले मुसलमान को दे दिया तुमने, मुझसे क्या दुश्मनी? जवाब सुनो, तुमको एक झापड़ मारा ताकि भीख मांगना छोड़ दो, इसको 5 रुपया दे दिया ताकि भीख मांगता रहे। कोई मामूली आदमी नहीं समझेगा। इसलिए फतावा रज़विया में गांधी को भी फिरका कहा गया। गांधी को फिरका कहा गया। उसको एक झापड़ मारा, क्यों? भीख मांगना छोड़ दे। तुमको क्यों दे दिया? मांगता रहे, भिखारी बना रहे। समझ रहे हैं? प्यारे मुस्तफा की बारगाह में एक सहाबी गए, या रसूल अल्लाह मुझे भी कुछ दे दीजिए। भीख मांगने के लिए गए, बैतुल माल से कुछ दे दीजिए। नबी ने फरमाया तुम्हारे घर में कुछ है कि नहीं? कहा हाँ है ना। कहा क्या है? कहा कटोरा है और एक चादर है। कहा चादर रख, कटोरा इधर ला। कटोरा लाया, ले मार्केट में बेच के ला। मार्केट में बिकवाया और कहा जा इस पैसे से कुल्हाड़ा खरीद। कुल्हाड़ा खरीदवाया। कहा जंगल में जा, लकड़ी काट सूखी और मार्केट में आके बेच। जंगल से सूखी लकड़ी काट, मार्केट में आके बेच। वो सहाबी गए, जंगल में लकड़ी काटा, मार्केट में लाके बेचा। एक हफ्ता में 10 दिरहम एक्स्ट्रा लेके नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह रासुल माल भी जमा है, पूंजी भी स्टॉक है, दुकान में माल मौजूद है, एक हफ्ते का मुनाफा 10 दिरहम है, बैतुल माल में जमा कर लीजिए। मुझे कहने दे, बिजनेस का सिस्टम, तेरा तिजारत का कानून 1400 साल पहले जो मुस्तफा ने दिया है, दुनिया का कोई लीडर वो कानून नहीं दे सकता। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। अब झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, बिजनेस करें। हर शख्स सोचे कि मैं ज़कात दूं। एक आदमी गरीब है ना, तो हर साल कोशिश करेगा कौन अमीर ज़कात देगा मुझको, आने वाला साल कौन देगा, आने वाला साल कौन देगा। नहीं मेरे भाई, आप आने वाला साल ज़कात दें। और सुने, जो लोग ज़कात नहीं देते हैं उसके माल में हराम माल जमा है। मसलन 1000 पर कितना? 2.5 रुपये कि 25 रुपये? 100 में 2.5, 1000 पे 25 रुपये। अब 1000 पे जब 25 रुपया है, अब ये 25 रुपया आपने दिया नहीं ज़कात में। अब 1000 में से 25 निकाला नहीं, आपके पास 1000 है, तो ये जो 25 है ना, आपका सिर्फ उसमें 975 रुपया आपका है। 25 दूसरे का माल है जो आपके लिए खाना हराम हराम हराम। बहुत अच्छे। तो आपका नहीं है मेरे भाई। जिस तरह चोरी का खाना हराम है, ऐसे ही ज़कात न दे करके माल को रख के खाना हराम है। इसको समझे। सूद खाना ये हराम, कयामत की निशानी है। नंबर 5, रिश्वत आम हो जाएगी। अभी चल रहा ना अंडर टेबल, नौकरी के लिए भी बहुत हाई फाई पढ़ाई लिखाई किया, IAS IPS बना, मगर उसके बावजूद 5 लाख रिश्वत। इसीलिए तौहीद और रिसालत के सदाइयों, कयामत करीब है, रिश्वत आम हो जाएगी। और इसी से यह भी समझ में आता है कि लोग पढ़ते हैं और 5 लाख दे के जब नौकरी हासिल करते हैं तो फिर वही 5 लाख कमाने की कोशिश करते हैं। तब होता है करप्शन। तब इस्लाह कहां से होगी? इस्लाह तो कुरान पढ़ने वाले उमर फारूक से होती है, कुरान पढ़ने वाले मौला अली से होती है। जहां पर नौकरी दी जाती है तो रिश्वत नहीं ली जाती है, क्वालिफिकेशन देखा जाता है, सलाहियत देखी जाती है और हर मसले को हल किया जाता है। नंबर 6, इमारतें ऊंची ऊंची बनने लगेगी। यहां देख ले, ऊंची ऊंची इमारतें हैं। आज से 20 साल पहले कितने गरीब लोग थे यहां पर जी। आज की पोजीशन में कितनी बिल्डिंगें बनी? 20 साल के बाद में और कितनी बिल्डिंग होगी? कयामत करीब। नंबर 7, नफ्स की ख्वाहिशों की पैरवी होने लगेगी। नफ्स की ख्वाहिश, नफ्स ने कहा मुर्गा तो मुर्गा, चिकन तो चिकन, कैप्सी तो कैप्सी, बिरयानी तो बिरयानी। नफ्स जैसा बोलेगा वैसा। मौलाना साहब ने कहा ये हराम, नहीं मानेगा। ये मत खा, नहीं मानेगा। मानेगा वहां मत जा, नहीं जा, मानेगा। नफ्स जैसा बोलेगा वैसा ही करने लगे, समझ जाए कयामत करीब। नंबर 8, दीन के जरिए दुनिया खरीदी जाने लगी। जैसे देवबंद वाले फतवा बेचते हैं और पैसा लेते हैं, दीन के जरिए दुनिया खरीदी जाने लगे, समझ जाए कयामत करीब है। नंबर 9, इंसान का खून सस्ता हो जाए। चंद लाख रुपए के लिए सीधा चाकू या कनपट्टी पे बंदूक,
یہ ہے خون سستا ہونا، قیامت قریب۔ نمبر 10 خونی رشتے ٹوٹنے لگے۔ نمبر 11 حلیم برداشت کرنے والے نیک لوگ ضعیف سمجھے جانے لگے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، تو پبلک سمجھتی ہے بیوقوف ہے۔ سمجھ جائے قیامت قریب ہے، سمجھ جائے قیامت قریب ہے۔ نمبر 12 ظلم کرنے والے لوگ خوشی محسوس کریں، جیسے نریندر مودی اور یوگی خوشی محسوس کر رہا۔ ظلم کرنے والے لوگ خوشی محسوس کرنے لگے۔ نمبر 13 حکمران فاسق و فاجر ہو جائے، جو حکومت کر رہا وہ فاسق بن جائے۔ 14 جو انسان خیانت کرتا ہو، خزانے کی چابی انہی کے ہاتھ میں دے دی جائے۔ بھاگے ہوئے 3 لوگ، وجے مالیا اور مودی اور کون سا، خزانے کی چابی انہی کے دی جائے جو خیانت کرتا ہو۔ سمجھ جائے قیامت قریب ہے۔ ابھی پیپر میں آیا تھا 7 سے 8 لوگ بھاگے ہیں کروڑوں روپیہ لے کر کے، یہ سمجھ جائے قیامت قریب ہے۔ نمبر 15 سوسائٹی کے ظالم لوگ ناظم بن جائے، مسجد کا متولی، مدرسے کا متولی یا وارڈ ادھیکش کون ہوگا؟ جو ظالم ہوگا، فاسق ہوگا، ڈون ہوگا، کرمنل ہوگا۔ اگر یہ بن جائے تو سمجھ جائے قیامت قریب ہے۔ نمبر 16 عالم دین اپنے عمل میں فاسق ہو جائے، کہیں گے نماز پڑھو خود نہیں پڑھیں گے، روزہ رکھو خود نہیں رکھیں گے، زکات دو خود نہیں دیں گے، ماں باپ کو مت ستاؤ خود ستائیں گے۔ ایک عالم اپنے عمل میں فاسق ہو جائے، سمجھ جائے قیامت قریب، سمجھ جائے قیامت قریب ہے۔ 17 ناانصافی غالب ہو جائے گی۔ 18 خاندانوں میں کثرت کے ساتھ طلاقیں پڑنے لگی، طلاق کثرت سے ہوگی، بات بات پہ طلاق، نمک زیادہ ہے تو طلاق، کپڑے نہیں دھویا تو طلاق، ٹائم پہ آواز دیا شوہر نے بیوی آئی نہیں تو طلاق۔ اور کبھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی خاطر کچھ بات کروں، کام کروں، کبھی یہ خیال نہیں آتا۔ نمبر 19 ہارٹ اٹیک کثرت سے ہونے لگے۔ پہلے ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا تھا، ابھی کثرت سے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، ہارٹ اٹیک۔ سمجھ جائے قیامت قریب۔ 20 ایک دوسرے پر جھوٹی تہمتیں لگانے لگے۔ اگر تو نے مجھ کو کہا ظالم تو تو بھی ظالم، تو بھی زانی، تو بھی شرابی، کچھ بھی الزام اٹھا کے رکھ دے گا۔ جیسا کہ آپ نے ابھی اس کی بہت بڑی مثال دے دوں، اگر آپ عدالت سے واقف ہے، وہاں تھانے میں FIR درج ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کا بہت آسان طریقہ ہے، آپ بھی چلے جائیں، اس پر الزام لگائیں اور کاؤنٹر کیس بنا دیں۔ دونوں ایک کیس لے، دوسرے سے لڑے کے سمجھوتا ہو جائے گا، تو نے مجھ پہ الزام لگایا تو میں تجھ پر الزام لگاؤں، اور دونوں میں سے کوئی سچ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ عدالت میں سچ لکھایا ہی نہیں جاتا ہے۔ گواہ وہی ہوتے ہیں جو موقع واردات میں موجود نہیں ہوتے، گواہ میں اسی کا نام ہوتا ہے۔ جھوٹی گواہی دینا بھی حرام حرام حرام، باضابطہ پیسے سے گواہی دی جا رہی ہے۔ قیامت قریب۔ 21 قرآن بڑے بڑے سنہرے حرفوں میں چھپائے جانے لگے، اور پڑھنے والا نہیں ہو، سمجھنے والا نہیں ہو، لیکن چھپائیں گے سنہرے حروف۔ سمجھ جائے قیامت قریب ہے۔ 22 مساجد کو خوب سجائیں گے، شب قدر شب برات میں بھیڑ لگا کے رات بھر چائے کی دکان بھی، حلیم بھی، کھچڑا بھی باہر بنے گا، جبکہ شب برات اور شب قدر میں نفل پڑھنا نفل ہے، وہ فرض نہیں ہے، اور فجر میں سوتا ہے، عشاء میں سوتا ہے، غیر شب برات شب قدر میں سوتا ہے۔ شب برات میں مسجد کو سجاتا ہے، شب قدر میں سجاتا ہے، جبکہ سجانے کا مسئلہ یہ ہے کہ عبادتوں سے سجانا چاہیے، سجدوں سے سجائے، رکوع سے سجائے، قیام سے سجائے۔ نمبر 23 مسجدوں کے مینارے اونچے اونچے بنائے جانے لگے۔ سمجھ جائے قیامت قریب۔ جائز ناجائز ایک الگ میٹر، قیامت کی جیسے بلڈنگ بنانا جائز، لیکن ہے قیامت کی نشانی، ہے قیامت کی نشانی۔ 24 مسجدوں کی صفیں نمازیوں سے بھر جائے اور مومن ایک بھی نظر نہیں، مسجدوں کی صفیں نمازیوں سے بھر جائے اور ایک بھی مومن نہ ہو۔ یہ مثال دیکھنی ہو تو بھوپال میں چلے جائے، دیوبند میں چلے جائے، ندوہ اور سہارنپور میں چلے جائے، دلی کی وہاں بھی مسجد میں چلے جائے، مسجد جماعتیوں سے بھری ہوئی نظر آئے گی، مگر توہین مصطفیٰ کرنے کی بنیاد پر ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا۔ سمجھ جائے قیامت قریب ہے۔ نمبر 25 وعدے کر کے لوگ توڑنے لگے۔ بیٹا کو بولے گا ہاں بیٹا میں آ رہا ہوں 5 منٹ میں، اور آئے گا 10 منٹ میں۔ یہ وعدہ کو توڑا نا، ابھی جاتا ہوں تمہارے لیے نوٹ بک لے کر کے آتا ہوں یا چٹھی لے کر کے آتا ہوں، اور آتا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ وعدہ کو توڑا۔ قیامت قریب ہے۔
26 दिलों में फूट पड़ जाए, 27 तिजारत में हिर्स बढ़ जाए, लालच बढ़ जाए, तुम्हारी दीवार से मेरी दीवार ऊंची होगी हर हाल में, कयामत के निशान। नंबर 28 औरतें जींस पैंट टी शर्ट मर्दों की नकल करना शुरू कर, छोटे छोटे बाल, नाक में भी नहीं कान में भी नहीं, ये नाक कान में होना हजरत सारा की सुन्नत है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से विरासत में चला है नाक कान में होना औरतों के लिए। तो अगर औरत ने हटा दिया और मर्दों ने पहन लिया, कयामत, जैसा कि अभी फिल्म में एक्टर में लोग पहनते हैं, कयामत गांव में भी पहनते, कयामत करीब है। 29 मर्द औरतों की तरह बन जाए, 30 सलाम सिर्फ पहचान वालों को किया जाएगा, जिसको आप नहीं पहचानते सलाम भी नहीं करेगा, जिसको नहीं पहचानते आप नहीं सलाम करेंगे। अगर सिर्फ पहचान वाले को सलाम करे, बगैर पहचानने वाले को सलाम नहीं करे, समझ जाए कयामत। सुने, बीवी शौहर को सलाम करे ये तरीका है, छोटा बड़े को सलाम करे ये तरीका है, शागिर्द उस्ताद को सलाम करे ये तरीका है, मगर सुन्नत मुस्तफा ये है कि बड़ा इंतजार न करे, शौहर इंतजार न करे, पहल कर दे। नबी छोटे छोटे बच्चों के सामने से गुजरते, अस्सलामु अलैकुम अय्युहा तिफ, सलाम करते, और लगे हाथ में मालिक बिन दीनार की एक बात नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है। नंबर 31 तकवा में लिबास, तकवा के लिबास में दिल भेड़िए वाले हो, यानी ऊपर से देखने में मुत्तकी परहेजगार, अल्लाह 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 अल्लाह, तस्बीह तस्बीह तस्बीह, मुसल्ला जानमाज, और दिल इतना खतरनाक कि पैसा नहीं करोड़ों रुपए की संपत्ति ईमान की चोरी करके ले जाए, कयामत करीब। नंबर 32 जिन अमाल के जरिए आखिरत कमाना था उन अमाल के जरिए दुनिया कमाई जाने लगे। नंबर 33 इल्म मारिफत से खाली हो जाए। एक शख्स हो सकता है मुशाहदा किया होगा, रोड के किनारे हाईवे पर एक जानवर मरा हुआ है, एक दिन 2 दिन 3 दिन सड़ गया, बदबू आने लगी, नाक पे रुमाल रख के आप चले जाते, नाक पे रुमाल रख के आप चले जाते, मगर कुत्ता देख ले तो खाता है। एक कुत्ता हो तो चुपचाप खाता है, चुपचाप, 2 हो तो झगड़ा करके खाता है, 3 हो तो और ज्यादा झगड़ा करके, 4 हो तो और ज्यादा झगड़ा करके, जितनी तादाद ज्यादा बढ़ेगी लड़ाई उतनी ज्यादा। और सुने, गांव का 20 कुत्ते हैं, गांव के बाहर वाला एक कुत्ता आ गया, तब ये 20 कुत्ते खाना छोड़ के पहले बाहर वाले से निपटेंगे, उसको भगाएंगे तब खाएंगे। ये मिसाल समझ ली तो अब सुने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्दुनिया जीफा व तालिबुहा किलाब, दुनिया मुर्दार है, इसके तलबगार कुत्ते हैं। हदीस में आया इसके तलबगार कुत्ते हैं। मेरे भाई, मैं भी तकरीर करता नजराना लेता, आप भी बिजनेस करते हैं, रिक्शा ऑटो चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, मगर फर्क बता दूं आपको, एक इंसान अगर यहां से भद्रक 4 व्हीलर लेके जाता है, नीयत ये की उसने कि इस भाई की खिदमत करूंगा, किराया तो मिलेगा उसको 2000 रुपया, मगर साथ में खिदमत की नीयत की, इसलिए सवाब भी मिलेगा। और अगर सिर्फ ये नीयत की कि 2000 रुपया लेना है तो अब सवाब नहीं मिलेगा, और 2000 से कम मिला तो झगड़ा भी करेगा। यही कुत्ता की मिसाल है, यही तालिबुहा किलाब की पहचान है। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया दुनिया मुर्दार है, इसके तलबगार कुत्ते हैं। ऐ तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, इसलिए याद रखना, हम इंसान हैं, अल्लाह ने हम सबको अपने नबी की उम्मत में पैदा किया है। तमाम तर दौलतें, शोहरतें, इज्जतें, बैंक बैलेंस, SBI, UBI, ICICI, FC, जितने बैंक बैलेंसेस है, प्रॉपर्टी है, बिल्डिंगें हैं, बच्चे हैं, डॉक्टर, अम्बेसडर और बड़े बड़े प्रोफेसर और दकातिरा है, शानो शौकत है, ये सब के सब तो यही रह जाएंगे अगर साथ में नमाज जनाजा के बाद आपकी लाश जब बॉडी जा रही होगी, बीवी साथ नहीं
نہیں جائے گی, دوست ساتھ نہیں جائے گا, آئز اقربا ساتھ نہیں جائے گا, پراپرٹی ساتھ نہیں جائے گی, اے سی کولر فریج نہیں جائے گا, کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں جائے گی. اگر کوئی جائے گی تو مصطفیٰ کی محبت جائے گی, مصطفیٰ کی سنت جائے گی, مصطفیٰ کا عشق جائے گا, مصطفیٰ کا قرآن جائے گا. اس لیے حدیث شریف کے اندر آیا کہ یہ قرآن اور رمضان کے روزے رب قدیر کی بارگاہ میں لڑیں گے, اے اللہ اس کو جنت میں بھیج کیونکہ اس نے مجھے رکھا ہے. قرآن بولے گا اے اللہ اس کو جنت میں بھیج کیونکہ اس نے مجھے پڑھا ہے. لحد میں اس کے روخے شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری راہ سنی تھی چراغ لے کے چلے, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. اس لیے جب تک زندہ رہے سرمایہ کس کو سمجھے؟ نبی کی سنت کو, قرآن شریف کو, حدیث شریف کو, بخاری اور مسلم کو. میرے بھائیوں انقلاب اسی طرح نہیں آئے. ہم لوگ کل سے شروع کر دیں. کیا نام ہے اس گاؤں کا ضیائی بھائی؟ ملی سرا. ملی سرا میں کل سے مکتب لگے گا, بہت اچھا پیغام. فجر کے بعد بھی اور عصر کے بعد بھی, 7 سے لے کر 9 بجے تک, اور ادھر عصر سے مغرب تک 2 ٹائم. اسکول والوں کے لیے, آپ کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں انگلش میڈیم میں یا اوریا میڈیم یا جس میڈیم میں بھی پڑھتے ہو, اگر دوپہر میں اسکول جاتے ہیں تو صبح مدرسے میں بھیجیں, اور صبح اسکول جاتے ہیں تو دوپہر میں شام میں مدرسے میں بھیجیں. اور عورتوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے ایک الگ سے پڑھی لکھی خاتون کا انتخاب کریں, 50 روپے فیس رکھے, 2 سالہ کورس بنائے, صرف یہ سرنل قرآن اور قرآن شریف نہیں پڑھائیں گے, تعمیر ادب اول دوم سوم انوار شریعت اور بہار شریعت لکھنا پڑھنا دونوں, اور قرآن شریف آخر کی 20 سورت زبانیات تجوید کے ساتھ میں یہ کورس چالو کروائے. امام صاحب کی تنخواہ اگر 5000 ہے تو اس کو 10,000 کر دیں. اگر حافظ صاحب ہے تو ایک اور مولوی صاحب بھی رکھیں, مولوی صاحب ہے تو عالم صاحب بھی رکھیں, عالم صاحب ہے تو فاضل صاحب بھی رکھیں. حافظ کی تنخواہ 4000, مولوی کی 10,000, عالم کی 15,000, فاضل کی 20,000, مفتی کی 25,000. اور یہ مفتی وہ مفتی ہے جو بول دے یہ حرام تو وہ رب کا بنایا ہوا قانون بولتا ہے. کوئی جج, کوئی بیرسٹر, کوئی لائر, کوئی وکیل, رب کا بنایا ہوا قانون نہیں. ایک مفتی بولتا ہے تو تاج الشریعہ کی آواز میں قرآن شریف کا قانون بولتا ہے, مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے, یا اعلیٰ حضرت کی زبان میں فتاوی رضویہ بن کے سراپا تفسیر قرآن بول. اس لیے سسٹم کو چینج کریں, انقلاب لائے. جلسے کرنا ہے بہت اچھی بات ہے, ہم لوگوں کو نذرانہ بھی معقول دیا یہ بھی اچھی بات ہے, مگر اس 4000 میں امام صاحب کا کیا ہوگا, اس 10,000 میں امام صاحب کا کیا ہوگا. اور اس تعلیم سے, اور سنیں امام صاحب چاہتے یہ ہے کہ بچے پڑھیں مگر پبلک نہیں بھیج رہی ہے, تو حشر کے دن یہ پبلک گرفتار ہو. ابھی کھنڈوا کی بات بتاؤں, ضیائی صاحب آپ کو بتایا میں نے کھنڈوا کی بات. آنے سے 3 دن پہلے ڈاکٹر صاحب ہمارے ایک دوست ہے, اس نے فون کیا, وہاں گئے, کیا بات ہے بھائی, کہا فلاں شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کافر سے کر دی. اب باضابطہ بارات بھی آئی ہے, ڈھول تاشے بھی آئے, اور جے بجرنگ بلی کے نعرے بھی لگے ہیں. مسلم لڑکی شادی ہو گئی, لو جہاد کس کو کہتے ہیں سنے, ہو کیا رہا, الٹے چور کوتوال کو ڈانٹے, شادی ہو گئی. اب وہ شخص کی شادی, اس نے اپنی بیٹی کی شادی کافر سے کر دی, اور اس بارات میں مسلم شریک تھے مثلا 5. اگر 5 مسلمان شریک ہے تو اس 5 میں سے اب کسی کے یہاں شادی ہوئی تو جانا جائز ہے یا ناجائز. مسئلہ پھر سے سنیں, مسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کافر سے کی, اس بارات, اس فنکشن میں, دعوت میں کچھ دوسرے مسلمان بھی آئے تھے, اس مسلمان کے گھر شادی بیاہ میں جانا جائز ہے یا ناجائز, مجھ سے پوچھا. میں نے کہا مکروہ ہے جانا, کیونکہ بائیکاٹ کیا جائے اس کا. اس نے کافرہ کو دی, کافر کو جس نے لڑکی دی شادی ہوئی نہیں, اس کا نکاح ہی نہیں ہوا, بچے ہوں گے حرامی ہوں گے, زنا ہو رہا خالص, بچے جتنے ہوں گے سب کے سب حرامی ہوں گے کیونکہ نکاح ہی نہیں ہوا. اب اس میں جو شریک ہوا اس نے حرام کام کیا. اب جو شریک ہوا اس میں پھر شریک ہونا, اس کے یہاں شادی بیاہ میں شریک ہونا, یہ مکروہ ہے.
اب میں نے ان کو 3 باتیں بتائی کہ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں یہ نوبت کیوں آئی ہے؟ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کافر سے کیوں کر دی؟ یہ آپ لوگ اچھے سے ذہن میں بیٹھا لیں. میں نے پوچھا نہیں، ملا بھی نہیں ان سے جس نے اپنی بیٹی کو کافرہ کو دے دی، کافر کو دے دی، پوچھا بھی نہیں، ملا بھی نہیں، مگر میں نے خود بتائی کہ 3 وجہ اس کی. نمبر 1، وہ کبھی مکتب میں پڑھنے نہیں گیا ہوگا جس نے اپنی بیٹی کی شادی کافر سے کر دی، نہیں تو باپ نہیں گیا ہوگا یا پھر بیٹی بھی نہیں گئی. نمبر 2، جمعہ میں تقریر ختم ہونے کے بعد پہنچتا ہوگا. نمبر 3، علماء کو گھر میں آنے نہیں دیتا ہوگا. یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے شیطان سب سے پہلے باندھ دیتا ہے، کیونکہ مکتب میں جائے گا تو پڑھے گا کہ کافر سے نکاح نہیں ہوتا ہے، جمعہ میں جائے گا تو تقریر سنے گا کہ کافر سے نکاح نہیں ہوتا ہے. عالم صاحب گھر میں آئیں گے، عالم صاحب سے دوستی رہے گی، عالم صاحب سے دوستی رہے گی تو وہ یہ بتائیں گے کہ یہ شادی ہو ہی نہیں سکتی. لہذا یہ 3 بنیادی چیزیں، اس لیے آپ لوگ یہ تینوں چیز کو اپنا لیں. آج سے مکتب چالو، عالم کو بلائے، میرے بھائی کتنا پیسہ لگے گا؟ مسافہ کرنے میں 100-200 روپیہ، یا رمضان میں چندہ لینے کے لیے آ جائیں گے. یوں بھی نبی کو دینا صحابہ کی سنت ہے، اور نائب نبی علماء کو دینا یہ ہمارے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے برابر ہے. علماء کو دعوت دے اور مسافہ بھی کرے، یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے. 3 چیزیں اپنا لیں، مکتب، علماء کو گھر میں بلائے، دائرے میں رکھے. یہ کون کہتا ہے اپنی بیٹی کو پاؤں دبانے کے لیے لگا دے؟ کون بولتا ہے بیوی کو خدمت کرنے کے لیے لگا دے؟ اسلام میں کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے. چاہے پیر ہو یا ولی ہو یا غوث ہو یا ابدال ہو، سید ہو یا غیر سید ہو، عورت کو بلا حجاب دیکھنا، اس سے پاؤں دبوانا، چاہے مریدہ ہو یا پیرہ ہو، ولیہ ہو یا غیر ولیہ ہو، حرام 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 ہے. جو نبی کی سنت کے خلاف ہے اس میں کبھی بھلائی آ ہی نہیں سکتی. لاجواب لاجواب زندہ باد. اسلام کے قانون کو پڑھے، آپ اس جرم کو ختم کریں نا. پورا سنت کو کیوں ختم کر رہے ہیں؟ پوری شریعت کو کیوں ختم کر رہے ہیں؟ توحید و رسالت کے شہدائی. اس لیے بہت اچھے بہت اچھے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام اسلام، مذہب اسلام. علامہ غلام جیلانی صاحب قبلہ ازہری، خلیفہ حضور محدث کبیر. اس لیے توحید و رسالت کے شہدائیوں، ہم کو یہ ابھی نہیں لگے گا کہ ہمارا بیٹا ابھی جو پڑھ رہا ہے نا، ہو سکتا ہے نہیں سمجھ میں آئے گا کہ ابھی فائدہ کیا ہوگا، مگر میں سب سے بڑا فائدہ بتاؤں تو اس وقت غلام جیلانی ازہری جو بول رہا ہے یہ علی باتاسا کا کمال ہے. یہ غلام جیلانی ازہری جو بول رہا ہے نا، علی باتاسا کا کمال ہے. اور سنیں، غلام رسول بلیابی کی طرح میں یہ نہیں بول سکتا کہ پارلیمنٹ میں بولتا ہوں تو بڑے بڑے کو کان کھڑے کر دیتا ہوں. اگر یہ ضرور بولوں گا کہ الحمدللہ العظیم، کھنڈوا میں بڑے بڑے مشرکوں کے اسلام پر ہونے والے جتنے اعتراضات تھے، قرآن و حدیث اور سائنس کی بنیاد پر دنداں شکن ناچیز نے جواب دیا. واہ واہ، اللہ سلامت رکھے. دنداں شکن جواب دیا، الحمدللہ العظیم. امام ابو یوسف چھوٹے ہیں، پڑھائی کا کمال بتا دو. آخری بات، امام ابو یوسف چھوٹے ہیں، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا، والدہ بیوہ، دونوں جاتے تھے کما کر کے آتے تھے، جاتے تھے کما کر کے آتے تھے. ایک دن دیکھا کیا، ایک امام صاحب بیٹھے ہوئے رستے میں، بورا چٹائی بچھا کر کے، نوٹ بک لے کر کے امام صاحب بیٹھے ہوئے. امام ابو یوسف ممی کو چھوڑ مولانا صاحب کے پاس جا کے بیٹھے. دیکھے کہ امام صاحب بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. دوسرے دن وہی، تیسرے دن وہی، چوتھے دن وہی. ماں آ گئی مولانا صاحب امام صاحب کے پاس اور چلا کر کے بولی، یہ کون سی پڑھائی تم میرے بیٹے کو پڑھا رہے ہو؟ میں بیوہ، میرا بیٹا یتیم، ہم دونوں کماتے ہیں، روزی روٹی چلتی ہے، کیا پڑھا رہے ہو تم؟ امام صاحب کا جواب سنیں. امام صاحب بولتے ہیں، انی اعلمہ علما یاکل بہ الفالوذ بدہن الفستق. اے خاتون، آپ کے بیٹے کو ایسی پڑھائی پڑھا رہا ہوں جس سے آپ کا بیٹا فیوچر میں روغن پستہ میں کاجو ڈبو کر کے کھائے گا. روغن پستہ میں کاجو ڈبو کر کے کھائے گا. یہ کھانا بادشاہوں کا ہوتا ہے، راجاؤں کا ہوتا ہے. خاتون کیا بولتی ہے جانتے ہیں؟ قد ذہب عقلہ، بڈھا پاگل ہو گیا ہے. علی باتاسا پڑھا رہا
اور یہ بول رہا ہے کہ روغن پستہ میں کاجو ڈبو کر کے کھائے گا. اس خاتون کو نہیں معلوم یہ مولانا جو امام صاحب ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ بول رہے ہیں. انہوں نے علی باتاسا کو دیکھا تھا، امام اعظم کو نہیں دیکھا تھا. یہ وہی امام اعظم ہے جنہوں نے 100 مرتبہ دل کی آنکھ سے رب قدیر کو دیکھا ہے. 100 مرتبہ دل کی آنکھ سے رب قدیر کو دیکھا. بہار شریعت میں علامہ صدر الشریعہ نے لکھا ہے 100 مرتبہ. پڑھانے لگے. جب دیکھیں یہ خاتون نہیں مانے گی تو بولے کتنا پیسہ چاہیے تم کو؟ بولے ہر مہینے میں اتنا خرچہ ہوتا ہے. جیب سے دینا شروع کر دیا 1 تاریخ کو. تنخواہ اس کی بھی تنخواہ، ان کے بیٹے کی بھی تنخواہ. آج بھی ہم نے جب اس امام اعظم کا ثانی ہم نے بھارت میں دیکھا جو اپنے پیسے سے عبد الرب جیسے بڑے بڑے مفتیوں کو پیدا کر دیا ہے، وہ تنہا مجاہد ملت کی ذات نظر آ رہی ہے. عبد الرب اور عاشق الرحمان جیسے کئی مفتیوں کو جس نے اپنی جیب سے پڑھایا، وہ تنہا مجاہد ملت کی ذات تھی. امام اعظم پڑھانا شروع کر دیا. اب سنیں، امام اعظم کا وصال ہو گیا. اس وقت کا جو خلیفہ تھا، اس وقت 2 سسٹم تھا. دین کی بات قاضی بتائے گا اور سیاست کا معاملہ خلیفہ ڈیل کرے گا. اور خلیفہ کی کرسی قاضی کے بازو میں ہوتی تھی. پوری دنیا میں مسلمانوں کے قاضی امام ابو یوسف بن گئے. قاضی القضات فی العالم امام ابو یوسف. آزو بازو میں کرسی ہے، کھانے کا ٹائم ہوا، لنچ، دسترخوان بچھا، ایک کٹورا میں روغن پستہ اور دوسری پلیٹ میں کاجو رکھا ہوا ہے. خلیفہ مسکرانے لگے. امام ابو یوسف مسکرانے لگے. خلیفہ کے سر کے اوپر سے گیا. امام ابو یوسف کی مسکراہٹ بول رہی تھی کہ اگر آج میری ماں ہوتی تو یہ کہتی اے امام اعظم، ایک ابو یوسف نہیں، اگر اللہ مجھے 1000 بیٹا دے تو سب تیرے نام پہ قربان ہے، سب تیرے نام پہ قربان ہے. اور یہیں سے یہ بھی پتا چلا کہ امام اعظم دیکھ رہے تھے کل کیا ہونے والا ہے. ابھی آپ لوگ یہ نہ دیکھیں علی باتاسا سے کیا ہوتا ہے، فیوچر میں جو فائدہ ہوگا اس کو دیکھیں. اس لیے ہم سب مکتب چالو کریں، تنخواہ بڑھائیں، تعلیم کا باضابطہ آغاز کریں. سوال یہ ہے کہ اگر کسی لڑکے کی شادی، لڑکا سنی ہے، لڑکی دیوبندی ہے، سنی لڑکا کی شادی ہوئی دیوبندی لڑکے کے گھر میں، دیوبندی لڑکی سے، ہے نا، ولیمہ کھانا جائز کی ناجائز؟ لڑکا سنی، لڑکی دیوبندی، ولیمہ کھانا جائز کی ناجائز؟ یہ سوال ہے. جواب، اگر لڑکی دیوبندی ہی ہے تو نکاح ہوا ہی نہیں. اگر لڑکی ابھی بھی دیوبندی ہے تو نکاح ہی نہیں ہوا. یہ بھی زنا ہے. پہلے سنی بنائے، حسام الحرمین بتائے، الصوارم الہندیہ بتائے، اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوئی، قاسم نانوتوی کی کفریہ عبارت بتائے، پھر امام احمد رضا خان کو پڑھائے، اور اس کے بعد یہ کہے کہ جو رضا کا عقیدہ ہے وہی میرا عقیدہ ہے. اب وہ بن گئی سنی، اب نکاح ہو جائے گا، اب وہ ہماری بہن ہے، اب وہ ہمارے سر کی تاج ہے، اب نکاح ہو گیا ہے. اور لڑکا یہ عقیدہ بنا لے، سسرال نہیں جاؤں گا، سالی سے نہیں ملوں گا، سسر سے نہیں ملوں گا، کسی سے نہیں ملوں گا. یہ عقیدہ پکا ہے اس کا. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اتنا پڑھا لکھا ہے کہ کوئی اس کے سامنے بات رکھے تو سمجھ جائے. کیونکہ ہوشیار پبلک کیا ہوشیاری کرتی ہے، بیٹی دے تھوڑی رہے، بیٹی لے رہے ہیں. کیا ہوشیاری کر رہی ہے؟ بیٹی دے نہیں رہے، بیٹی لے رہے ہیں. اب بیٹی آپ لے رہے ہیں تو آپ کا پوتا کدھر جائے گا؟ وہ تو ماموں کا اثر لے گا، وہ تو نانی کا اثر لے گا، وہ تو نانا کا اثر لے گا. اس لیے اگر لڑکا عالم ہے، سنی عالم ہے، تب دیوبندی لڑکی کو سنی بنا کے نکاح کرنا جائز. اور اگر لڑکا جاہل ہے تو نکاح ہی جائز ہے. نکاح ہو تو جائے گا لیکن جائز نہیں، کیونکہ آگے چل کے غلط اثرات آئیں گے. اس کے بعد رہی بات ولیمے کی، تو ولیمہ چونکہ سنی لڑکے کے پیسے سے اس کے گھر میں ولیمہ ہو رہا ہے، اس لیے ولیمہ کھانا جائز ہے. کوشش ہم سب کی یہی ہونی چاہیے، وہاں بھی دیوبندی سے لا تواکلہم ولا تباشرہم ولا تجالسہم ولا تناکحہم ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا.
یہ مر جائے تو نماز جنازہ نہیں، بیمار پڑ جائے تو عیادت بھی نہیں، کوئی رشتہ داری، کوئی شادی، کوئی بیاہ نہیں. جو نبی کا غدار ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، اور جو نبی کا وفادار ہے وہ ہمارے سر کے تاج ہے. اور دلیل کے لیے جنگ بدر ختم ہو گئی، ابو بکر صدیق ہے اپنے بیٹے سے ایمان لانے کے بعد میں کہتے ہیں، بیٹا سامنے آیا باپ کے ابو بکر صدیق کے اور کہتا ہے، ابو حضور جنگ بدر میں ایک بار نہیں کئی بار آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، مگر میں نے آپ کو باپ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے، میرے باپ ہیں آپ، اس لیے میں نے چھوڑ دیا ہے. ابو بکر کا بیٹا اس وقت کافروں کی طرف سے ہے، جنگ بدر میں لڑنے کے لیے آیا ہے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، غدار نبی ہے، غدار ابو بکر ہے، اسلام کا دشمن ہے ابو بکر کا بیٹا، اور کہتا ہے باپ سے اسلام لانے کے بعد کہ جنگ بدر میں کئی بار میری تلوار کی زد میں آئے تھے، باپ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا. اے اڑیسہ کے سنی مسلمانوں، یہ عقیدہ ذہن میں بیٹھا لو. ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں، اے بیٹا سن، خدا کی قسم اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو غدار نبی ہونے کی وجہ سے تمہاری گردن اتار. میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ گستاخ رسول ہے، اور جو گستاخ رسول ہو وہ بیٹا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے دماغ میں بیٹھا لے، اللہ تعالیٰ سنی صحیح العقیدہ بنائے، ایجوکیشن سے سنیت مضبوط کرے. آمین. ایجوکیشن سے سنیت مضبوط کرے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.